پھر تو یہ بھی معراج ہو جاتی۔ فرمایا نا، فرمایا یہ معراج نہیں، یہ سدرہ کی معراج ہے۔ میرے نبی کی معراج یہ ہے، حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے دیدار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ یعنی ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائڈ پہ ہے، جسم اور جان سے پاک ہے رب تعالیٰ، نہ اس سائڈ پہ نہ سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتے، جہت سے بھی پاک ہے۔ پھر رب کو کیسے دیکھ لیا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ فرمایا اگر آقا علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا۔ فرمایا کل قیامت کے دن میرا رب جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جب جنتیوں کو دیدار کرائے گا وہ مانتا ہے، ہاں وہ تو مانتا ہوں، جب رب جنتیوں کو دیدار کرائے گا فرمایا وہ تو اپنی قدرت کاملہ سے کرائے گا۔ میں نے کہا جو رب جنت کے اندر تجھ جیسے کو دیدار کرا سکتا ہے وہی رب معراج کی رات اپنے محبوب کو بھی دیدار کرا سکتا ہے۔ فرمایا وہی دیدار اپنے محبوب کو بھی کرا سکتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، رب تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے گئے؟ میں نے کہا میری بات ہو نہ مان، فرمایا کسی مفسر کی ہو نہ مان، اگر رب کا قرآن کہہ رہا ہو پھر تو تمہاری آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی۔ فرمایا رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 27 پارہ سورۃ النجم اٹھا کے دیکھ، رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ فرمایا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس آنکھ کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا اس آنکھ کی شان کا عالم کیا ہے؟ فرمایا اس آنکھ کی شان کا عالم یہ ہے حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ اس آنکھ کا کمال ہے۔ فرمایا یہی آنکھ تھی جو اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا رب فرماتے ما زاغ البصر وما طغى۔ فرمایا یہ وہ آنکھ ہے، فرمایا جب دیکھا نہ ہی جھپکی نہ ہی حد سے بڑی، معلوم ہے رب کہہ رہا ہے حضور نے دیکھا ہے۔ آج کوئی کہے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا خواب کی بات کو ہر بندہ مان جاتا ہے، جب بات آ جائے حقیقت کی پھر انکار کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ان کا جواب تو قرآن نے دے دیا ہے۔ آگے آیات سنیں، رب قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ فرمایا آیات کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب میرے محبوب نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ آنکھ حد سے بھی نہیں بڑی، جھپکی بھی نہیں، اپنے رب کا دیدار کیا۔ ادھر ہی کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے، وہ کہتا ہے فتردہ نے ڈالی ہے بائیں گلے میں، فتردہ، رب قرآن میں فرماتا ہے فتردہ، سورۃ الضحیٰ، فتردہ نے ڈالی ہے بائیں گلے میں طبیعت کسی کی۔ فرمایا آقا علیہ السلام اپنے رب کا دیدار کیا۔ فرمایا حضور نے سفر کیا، پھر کہتے ہیں یہ حضور کے استاد ہیں جبرائیل ہیں۔ میں نے کہا اگر استاد ہوتے پھر محبوب علیہ السلام کی سواری لے کر آتے، سواری کو باندھتے، فرمایا پھر حضور کے فرمایا پیش کرتے، حضور سواری پر سوار ہوتے، پھر جبرائیل پکڑ کے چلتا۔ میں نے کہا یہ بتا رہا تھا استاد یہ کام نہیں کرتا، فرمایا جب بھی کرتا ہے شاگرد یہ کام کرتا ہے۔ فرمایا جبرائیل امین نے جب آیا آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، فرمایا دعوت اسلامی والے بھاوے نے بھی اس جمعے کے خطبے میں بہت کمال چیزیں لکھی ہیں، بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے تو خاص طور اس جمعے کے اندر صرف سیاست ہی بیان کی۔ فرمایا صرف مکمل طور پر انہوں نے اس جمعے کے اندر جو کتاب انہوں نے لکھی ہے رسالہ، فرمایا اس کتاب کے اندر مکمل طور پر قرآن پاک کی آیاتیں اور بخاری شریف سے حدیث مبارکہ انہوں نے بیان کی ہے۔ فرمایا اس جمعے یہ بیان کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا، اس کا بھی میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ حضور کی معراج یہ ہے،
فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ ہے محبوب کی معراج. اور معراج کی بہت ساری حکمتیں بھی ہیں, بہت سارے فضائل بھی ہیں. فرمایا یہ تو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بیان کیا. فرمایا اگر حکمتیں بیان کریں, فرمایا اگر حکمتیں بیان کریں, فرمایا بے شمار حکمتیں ہیں, بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معجزات عطا فرمائے. فرمایا ان معجزوں میں سے عظیم معجزہ یہ ہے. فرمایا میرے نبی جلوہ گر ہیں, جبرائیل امین اکیلے نہیں آئے حضور کی بارگاہ. فرمایا 3 اولو العزم فرشتے تشریف لائے. فرمایا 3 جو بڑے فرشتے ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا اور وہ بھی اکیلے نہیں آئے. فرمایا 70,000 فرشتے ایک کے ساتھ تھے. 70,000 کی بارات لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ حاضر ہوئے. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے بھیجنے سے پہلے فرمایا, اس کا تذکرہ بھی رب نے قرآن میں فرمایا ہے. یعنی ہمیں بہت سارے ثبوت جو ہیں یہاں سے مل جاتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل جا, فرمایا آج جنت کو سجا دے. یا اللہ قیامت قائم ہونے والی؟ فرمایا نہیں, قیامت نہیں قائم ہونے والی. رب نے حکم دیا جا حوروں سے کیا ہے, فرمایا اپنے حسن میں اضافہ کر لیں, تیار ہو جائیں. فرشتوں کو کہو آج تیار ہو جائیں. فرمایا جنت کو سجا دو, آسمانوں کو سجا دو. لوگ کہتے تم کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا رب نے کیوں سجایا تھا. فرمایا وہاں تو محبوب گئے تھے. میں نے کہا یہاں تو آئے تھے. وہاں گئے تو رب نے سجایا, یہاں آئے تو ہم نے سجایا. رب تعالیٰ نے حکم دیا. جبرائیل نے کہا یا رب العالمین, کیا قیامت قائم ہونے والی ہے؟ قیامت قریب ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں. فرمایا سجاؤ پہلے آسمان کو سجاؤ, اور سجا کر اس کے اوپر بینر لاؤ. یعنی معلوم ہوا جو آج ہم لگاتے ہیں بینر, یہ بھی آج کے نہیں, رب تعالیٰ نے خود لگوائے. فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا پہلی آسمان پر لگا دو, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب نے کہا اس بینر کے اوپر لکھ دو, پہلے آسمان پہ, پھر دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں آسمان پر رب تعالیٰ نے بینر لگا. فرمایا سجایا, اس کو سجاؤ سب کچھ کو. فرمایا محبوب یا اللہ خیر تو ہے. فرمایا آج کوئی مہمان آ رہا. فرمایا سب کو جب سجا لیا گیا, رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل, فرمایا جا آج میرے محبوب کو لے آ. فرمایا لینے کے لیے کیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے معراج کیوں کرایا؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے. فرمایا اگر ماں پریشان ہو تو بیٹی تسلی دیتی ہے. فرمایا اگر باپ پریشان ہو تو بیٹا تسلی دیتا ہے. فرمایا جب مدینے والے محبوب پریشان ہوئے تو رب نے تسلی دی. فرمایا انہوں نے تانا مارا. فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. جب وہی نہیں آئے تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. فرمایا جب یہ باتیں کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا غمگین ہوئے. رب نے فرمایا محبوبہ غمگین نہ ہو. فرمایا میں تو موجود ہوں. فرمایا میں تجھے اپنے پاس بلا لیتا. فرمایا پریشان نہ ہو, آج حضور آرام فرمائے. ایک حدیث پاک پہلے سماعت فرمائے. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے, میں نے تذکرہ کیا ہے حضور کی آنکھوں. فرمایا یہ وہ آنکھ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. جب ہم نے نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ, ایک صحابی رسول پیچھے والی صف میں کھڑا تھا. پیچھے والی صف میں کھڑا تھا, حضور نماز پڑھا رہے تھے. جب نماز ہوئی مکمل, نماز کے بعد حضور نے اسے بلایا. بلا کر حضور نے کہا, فرمایا تو نماز صحیح ادا نہیں کرتا. فرمایا معلوم ہوا یہ وہ آنکھ ہے. فرمایا جو آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں. فرمایا جب حضور نے فرمایا تو قریب آیا. حضور نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا میں آگے دیکھتا ہوں, اللہ نے مجھے وہ آنکھ عطا فرمائی ہے. فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. فرمایا یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم مان گئے. اور دوسری حکمت یہ تھی, فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک بند ہوتی ہیں تو دل جاگ رہا ہوتا ہے. فرمایا حضور کا دل نہیں سوتا, اگر آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے. جبرائیل آج بھی آیا,
فرشتوں کا سردار ہے، اللہ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اگر ایک پر کھولے تو مشرق، فرمایا دوسرا کھولے تو مغرب، مکمل یہ نظام جو ہے فرمایا پروں کے ساتھ فرمایا ڈھانپ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان کا مالک بنایا ہے، فرمایا اتنی شان کا مالک ہو کر آج محبوب کے در کی غلامی کرتا ہے۔ کوئی کہے غلام کیسے؟ میں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں فرمایا میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 آسمانوں میں۔ وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے، میرے نبی صرف دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، جنت کے بھی بادشاہ ہیں۔ فرمایا حضور نے فرمایا 2 دنیا میں، 2 آسمانوں میں، 2 زمینوں میں۔ فرمایا جو زمین پر ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں۔ فرمایا جو آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل حضور کے جو ہے وزیر ہیں۔ فرمایا معلوم ہوا وزیر جو ہوتا ہے استاد نہیں بن سکتا، جو نوکر ہوتا ہے وہ استاد نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے، فرمایا غلام بن کر آیا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آ جائے۔ جب آیا قریب، اتنا بڑا فرشتہ 600 پروں کا مالک، آج رب نے کہا اپنی ہستی کو مٹا دے۔ معلوم ہوا آج اللہ کے ولی بھی یہی کہتے ہیں، فرمایا اپنے آپ کو مکاؤ، فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر میرا رب تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارو، پھر دیکھو کہ میرا رب مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد میرا رب پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جب رب ہو کر کہے سبحان اللہ تو ہم امتیوں کو زیادہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اور اب تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، اسرا کا معنی ہے سیر، اور آگے ارشاد فرمایا عبدہ، عبد سے مراد اپنے عبد خاص کو، اسرا بعبدہ لیلاً، لیلاً جو آیا ہے یہ تنوین ہے۔ فرمایا یہ لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ فرمایا پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ من المسجد الحرام، کہاں سے کہاں تک یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے گن کے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ آگے رب تعالی نے ارشاد فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا ہم نے مسجد اقصی کے قریب ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معراج جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے۔ فرمایا انہوں نے اپنے انداز میں کہا قرآن کیا بتاتا ہے؟ فرمایا مدینہ کے تاجدار نے جو معراج کی، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کی سکی بہن ہے، جن کے گھر حضور آج تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں۔ پہلے حضور اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں، فرمایا اپنی ازواج مطہرات کے پاس، آج حضور اپنی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرمائے، اور حضور نے چادر تان کر حضور جلوہ گر ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا محبوب جانتے تھے، فرمایا رب کا بلاوا آئے۔ فرمایا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں مسجد اقصی تک معراج ہے، میں نے کہا نا حضور کی معراج مسجد اقصی نہیں ہے۔ فرمایا یہ مسجد اقصی کی معراج ہے، حضور کی معراج نہیں ہے۔ جہاں حضور کے قدم لگے اس جگہ کو معراج ہوئی۔ فرمایا پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے سدرہ پر۔ میں نے کہا رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا سینہ مصطفیٰ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر۔ فرمایا قرآن کریم کی آیاتیں ہیں 6666 آیات ہیں۔ فرمایا جبرائیل امین اگر ایک آیات ایک مرتبہ لے کر آتا تو پھر 6666 مرتبہ جبرائیل نے آنا تھا۔ فرمایا مفسرین لکھتے ہیں
जिब्राइल 6000 मरतबा नहीं आया। फरमाया जिब्राइल को अगर हुजूर ने देखना था, फरमाया जिब्राइल बस औकात कुरान पाक का एक रकू, एक सूरत, एक आयत, फरमाया इस तरह नाजिल होती रही, एक एक आयत नाजिल नहीं हुई। फरमाया जितनी आयतें नाजिल हुई अगर इस तरह हिसाब लगाया जाए, फरमाया 3-4 हज़ार मरतबा बनता है। फरमाया जिब्राइल अगर एक आयत लेकर आता 6666 मरतबा आता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिब्राइल 6666 नहीं, फरमाया जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आया। अगर जिब्राइल को देखना था, जिब्राइल 24,000 मरतबा मदीने वाले महबूब की बारगाह में हाजिर होता रहा। फरमाया जिब्राइल बार बार क्यों आता है? फरमाया मेरा वहां दिल नहीं लगता, फरमाया हुजूर की बारगाह में आता हूं तो आराम पाता। मालूम हुआ हुजूर जिब्राइल को देखने नहीं गए, ये हुजूर की मेराज नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोअज़्ज़ात अता फरमाए, बेशुमार मोअज़्ज़े अता फरमाए। उन बेशुमार मोअज़्ज़ों में से जो सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा है उसे मेराज मुस्तफ़ा कहते हैं। फरमाया 2 मोअज़्ज़े सुन्नी मानते हैं, फरमाया हम मेराज मुस्तफ़ा को भी मानते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा को भी मानते हैं। फरमाया जिब्राइल से पूछा कि तू बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्यों आता है? फरमाया जिब्राइल ने कहा, फरमाया जब भी मैं सिदरा पे जाता हूँ उदास होता हूँ फिर नबी की बारगाह में आ जाता हूँ। मालूम हुआ जिब्राइल का वहाँ दिल नहीं लगता, लगता है तो मुस्तफ़ा के शहर में लगता है, हुजूर के पास आकर लगता है। फरमाया मेरे आका जिब्राइल को देखने भी नहीं गए थे, हुजूर की मेराज मस्जिद अक्सा तक भी नहीं है। फरमाया ये मस्जिद अक्सा की मेराज है। फिर मेरे नबी पहले आसमान पर गए तो ये पहले आसमान की मेराज है। हुजूर दूसरे आसमान पर गए तो दूसरे आसमान की मेराज है। हुजूर चलते गए, फरमाया 7 आसमान हुजूर ने क्रॉस किए। फरमाया ये हुजूर की मेराज नहीं, फरमाया ये तो आसमानों की मेराज है। हुजूर जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, फरमाया ये भी हुजूर की मेराज नहीं, क्योंकि कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है। फरमाया कि वहां तक तो हजरत इब्राहीम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आसमानों पर गए।